بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، توقعات کے عین مطابق جب ضد میری مجبوری کے تحت نون لیگ کے گلو بٹوں نے عدالتی حکم جو انہیں مل چکا تھا اس کو منوانے کے لیے پاکستان کے اپنی دانست میں بہت بڑے ادارے FIA پر حملہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کو جب شہباز شریف صاحب نے باہر جانے کی کوشش کی تھی تو ان کو ایئرپورٹ سے یہ کہہ کے لوٹا دیا گیا تھا کہ جناب آپ کا نام PNIL لسٹ میں ہے، اینی پرسن ناٹ ان لسٹ، جس کی وجہ سے آپ باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمیں حکم موصول نہ ہو جائے۔ اب حکم موصول ہونے کے لیے ان کو عدالت کا حکم نہیں چاہیے، ان کو اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے DG کا حکم چاہیے۔ اس ڈپارٹمنٹ کا جو DG ہے اس نے کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا تھا کیونکہ اس تک عدالت کا کوئی حکم ہی نہیں پہنچا تھا کہ ان کا نام نکال دے۔ بنیادی بات یہ تھی۔ اب یہ جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے پوری زندگی جو انہوں نے بادشاہی کی ہے اس میں ان باتوں کی تو کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ ان کا تو اپنا قانون ہے، اپنا ان کا لا اینڈ آرڈر ہے، جہاں یہ ہوں وہی قانون ہے، جو یہ کہہ دیں، جو ان کے منہ سے نکل جائے وہی ہے، وہی پھر آئین بنتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ حملوں میں حملہ، نیب پہ حملہ، یہ ان کے لیے کوئی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ یہ ماضی کی بڑی شاندار تاریخ رکھتے ہیں اور یہ کسون سے ہی اپنا، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کسونیڑے کے خدا، تو یہ اس پر ہی عمل کرتے ہیں۔ جب وہاں سے مایوسی ہوئی، یہ ایئرپورٹ پر حملہ نہیں کر سکے تو کیونکہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ تو ظاہر ہے سیکورٹی فورسز ہوتی ہیں اور وہاں تو سیدھی گولی آتی ہے، ان کے پاس ڈنڈے تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ وہاں سے تو نعرے نورے لگا کے واپس آ گئے۔ ہفتے کو یہ اطاعت آرڈر جو ان کے اس وقت جو ہارٹ کو ان کی جو بٹالین ہے اس کے میرا کمانڈنگ افسر ہیں، یہ ہر معاملے میں ان کو آگے کیا جاتا ہے۔ ان کے قبلہ والا صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ بھی اس معاملے میں خاصی شعور رکھتے ہیں۔ وہ پاکستان کے صدر تھے جب ہٹایا گیا میاں نواز شریف کو، اور آپ کا مطلب مشہور ہے کہ آپ جب جسٹس تھے تو چیف جسٹس تھے یا جسٹس تھے تو آپ بریف کیس نوٹوں کا بھر کے گئے تھے بلوچستان تاکہ اس کو تقسیم کر کے تو میاں صاحب کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ یہاں دو ہی کام ہوتے ہیں، یہ یا ڈنڈے سے کام لیتے ہیں یا نوٹوں سے لیتے ہیں۔ کہاں سام دام ڈنڈ بھید جو اصول ہے ان کا چنکیہ کا، اصل میں وہ ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ یا تو کام لیتے ہیں اپنے اثر رسوخ سے، اپنے ڈنڈے سے کام لیتے ہیں، اور یا پھر جہاں ڈنڈے سے کام نہ چلے وہاں پیسے سے کام چلاتے ہیں۔ اب یہاں معاملہ ہو گیا بڑا خراب۔ خیر یہ ہفتے والے دن یہ لوگ گئے ہیں کیونکہ پھر عدالت کل کورٹس میں گئے ہیں، تو کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں باقاعدہ آرڈر دیں، ان کو آرڈر جاری کریں۔ انہوں نے کہا ہے FIA کو، پھر ہی وہ ہمارا نام نکالیں گے، یہ آپ نے ہمیں ادھورا پروانہ آزادی دیا تھا، اور میاں صاحب کو زحمت ہوئی ہے واپس آ گئے ہیں۔ عدالت نے جناب وہ ان کو ریٹرن جو تھا وہ دے دیا، اس کی کاپیاں دے دی۔ اب یہ گئے جناب قریباً شام ہو گئی اس دوران، تو آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کے ساتھ ہی ادھر ریگل سینما کے آئے تو FIA کا ریجنل ہیڈ کوارٹر جو ہے، پنجاب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہاں پر ہے لاہور میں، تو یہ تشریف لائے ہیں اطاعت آرڈر اور محترمہ مریم اورنگزیب کی کمانڈ میں 100-150 گلو بٹ تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ وہاں تو دفتر کو تو تالا بند ہے، ذرا ان کا اپنا سسٹم ہے سیکورٹی کا یا کچھ، تو انہوں نے نا وہاں جناب واجہ سیا، اوئے واجہ سیا باہر آوے، اوئے اندر لکے بہ گئے ہیں، اوئے تیری ایسی تیسی، اوئے تیری ماں نو، اوئے تیری بہن نو، جو طریقہ ہوتا ہے ہمارا پنجاب کا وہ اپنایا۔ اور یہ جب اندر سے کوئی رسپانس نہ آیا تو انہوں نے جو عدالت کا جو حکم تھے اس کی کاپیاں دفتر کے گیٹ کے اندر پھینک دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو آئے گا یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا، تو انہوں نے اٹھائی بھی نہیں آ کے۔ پہلے تو مجھے یہ بات حیرانگی آتی ہے، کیا یہ جو ہوتے ہیں FIA وغیرہ کے دفاتر، یہاں پہ وہ اب یہ ہائی الرٹ نہیں ہے
کہ مطلب 100-150 لوگ اگر دفتر کے باہر آ گئے تو وہ اندر چھنکنا بجا رہے تھے بیٹھے، جو باہر انہوں نے وہ پولیس والے کھڑے کیے ہوتے ہیں، کچھ کیے ہوتے ہیں، بیچارے ڈر گئے ہوں گے یا کچھ۔ اب یہ ممکن تھا کہ یہ تالے توڑ کے اندر وہ پھلانگ کے اندر چلے جاتے، لیکن آپ کو پتہ ہے لاہور میں دھماکہ ہوا تھا جب دہشت گرد ایف آئی اے کے دفتر کے اندر گھس گئے تھے، تو ایف آئی اے والوں نے دہشت گرد تو پتہ نہیں کو مارا تھا کہ نہیں، جو وہاں سائل بیچارے آئے ہوئے تھے وہ 5-7 مار دیے تھے اس چکر میں کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ یہی ہماری تربیت ہوتی ہے، جب بھرتی جو وہ ایم این اے ایم پی ایس کوٹے میں ہوئی ہوگی تو پھر اس طرح کی آگے چیزیں نکلیں گی نا۔ کوئی پروفیشنل تو لوگ ہیں نہیں، ہے تو پولیس ہی، بس وہ سفید کپڑوں والی پولیس ہے، مزاج ان کا بالکل پولیس والا ہی ہے۔ ادروائز آپ یہ اندازہ کریں اگر یہ لوگ آئی ایس آئی کے دفتر پہ اس طرح جا کے حملہ کریں تو وہ کہ ٹھنڈے پیٹوں دیکھتے رہیں گے، جس طرح انہوں نے دیکھا پتھراؤ کیا ہے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ اب کچھ بات نہیں بنی تو ایف آئی اے کے دفتر پہ پتھراؤ شروع کر دیا۔ مجھے تو حیرت ہے، ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور میرا خیال آئی بی سے زیادہ بااختیار ایجنسی ہے، بلکہ اس کو تو پولیس والے قریباً اختیارات حاصل ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ان پہ پتھراؤ بھی ہو گیا، ان کو انہوں نے گالیاں شالیاں بھی دے لیں اور وہ دم سادے اندر بیٹھے رہے۔ تو اگر یہ کوئی ٹیررسٹ اگر یہ اٹیک کر دیتے تو وہ تو چھلانگ لگا کے اندر بھی جا سکتے تھے نا۔ یہ تو خیر ابھی شاید یہ سیڑھیاں نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، آئندہ جب یہ جائیں گے تو سیڑھیاں بھی لے کر جائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ نا ہنا پرویز بٹ صاحب نے ایک مذمتی قرارداد جمع کروا دی تھی پنجاب اسمبلی میں، جس میں کہا گیا تھا کہ بڑے ہمارے لیڈر کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، یہ کیا گیا اور جمہوریت کے خلاف ہے اور یہ اور وہ ہے، یہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو ابھی اسمبلی تو سیشن میں ہے نہیں، عید کی چھٹی ہیں، عید کی چھٹیوں میں بڑی عجیب و غریب قسم کا نا انہوں نے یہ لگایا ہے اس مرتبہ لاک ڈاؤن۔ چلیے آپ سب کچھ بند کر دیں، کوریئر سروس بند کرنے کا کیا توقع ہے؟ مجھے آپ بات بتائیں نا کہ ایک کوریئر سروس جو ہوتی ہے وہ سرکاری احکامات کو بھی وہی ادھر ادھر لے جاتے کرتے ہیں، لوگوں کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لوگوں نے عید پہ ایک عزیزوں کو کچھ بھیجنا لینا دینا ہوتا ہے، یعنی کیا اب ہنڈی کے ذریعے سارا کام ہوا کرے گا، 2 نمبری کے ذریعے ہوا کرے گا؟ یہ آپ کا لاک ڈاؤن میرے تو آپ کی خیر، آپ بادشاہ آدمی ہیں، جو چاہے آپ کا کی نظر کرشمہ ساز کریں، جو آپ کا دی چاہے کریں۔ ابھی ملک آپ کے قابو آیا ہوا ہے، جس کا مرضی چاہے بینڈ بجائیں کریں۔ مجھے ایف آئی اے والوں سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کی اتھارٹی ہے، کیا آپ کے دفتر پر حملہ ہو، پتھراؤ ہو تو آپ اندر سانس روک کے بیٹھے رہیں گے؟ اور اطلاع یہ ہے کہ اندر کئی دفتروں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں، اتنا پتھراؤ انہوں نے کیا ہے، جس کے بعد انہوں نے بڑی گالیاں دی واجد ضیاء صاحب کو، جو یہاں کے ڈائریکٹر ہوں گے، لیکن وہ چونکہ باہر ہی نکلے، لگتا ہے بڑی شریف لوگ ہیں ایف آئی اے کے، جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو انہوں نے تو شرم ہی آئی، اتار کے رکھ دیا، ہم نے گالیاں بھی دی، باہر نہیں آئے، پتھر بھی مارے، باہر نہیں آئے، تو وہ کاپیاں اندر پھینک کے ان کے گیٹ سے تو واپس تشریف لے آئے۔ جب یہ واپس تشریف لے گئے تمام گلو بٹ صاحبان جو عطا تاڑر اور محترمہ مریم اورنگزیب کی قیادت میں حملہ آور ہوئے تھے، اس کے بعد ایف آئی اے نے سی سی پی او لاہور کو درخواست اندراج مقدمہ جمع کرائی، جس میں روتے پیٹتے ہوئے فریاد کی کہ جناب ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، اپنے دفتروں میں بیٹھے تھے، ہم اے سی لگا کے، تو روزہ کا کھلنے والا تھا، تو ہم اتنی ہمت ہی نہیں تھی اپنے ہاتھ پاؤں لا سکتے، تو یہ دیکھیے لوگ اندر آئے، انہوں نے ہمیں گالیاں بھی دی ہیں، یہ انہوں نے پتھراؤ بھی کیا ہے۔ اچھا، یہ باتیں زبانی کلامی تو اگر وہ کہتے تو شاید پولیس نہ مانتی، لیکن آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے کیمرے بھی وہاں لگائے ہوئے، آخر ایف آئی اے کا دفتر ہے، آپ کو تو عام لوگ اپنے گھروں کے باہر لگا دیتے ہیں سی سی پی او، وہ کیا ہوتا ہے سی سی ٹی وی، تو اب وہ کیمرے لگائے، تو انہوں نے عدالت کو، انہوں نے سی سی پی او کو فوٹیج بھی دے دی ہے۔ اب سی سی پی او نے وعدہ کیا ہے کہ جناب وہ راتوں رات ان لوگوں کو گرفتار کریں گے جنہوں نے ایف آئی اے کے دفتر پہ حملہ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اب انہوں نے گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ وہ جب بھی چاہیں گے کسی اور بھی ادارے پہ اس طرح حملہ کریں گے، بہتر یہ ہے کہ جس طرح ان کا حکم ہے آپ ان کی تعمیل کریں۔ دیکھیں نا، جب عدالت نے ضمانت لے لی ہے، جیسی بھی لی کر کے جو کچھ بھی کیا، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یار ان کو اس طرح کرنے والے یا روکنے والے یا کچھ؟
پہلے آپ بیٹھے رہتے ہیں خاموشی سے، جب سر سے گزرنے لگتا ہے، جب جوتے پڑتے ہیں سیدھے آپ کے منہ پر، اس کے بعد آپ کو ہوش آ جاتی ہے۔ تو خیر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب یہ تماشا زیادہ لمبا چلنے والا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔